سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرزوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جن کو رزق عطا کیا گیا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن فرشتے مجھ پر درود پیش کرتے ہیں. اور فرمایا، جب تک کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تو اس وقت تک فرشتے اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارک کو کھائے. انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج چہلم سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے. ناظرین کرام، سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، کسی نے کہا تھا کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور ناظرین کرام، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے خاندان پاک کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت، حق و باطل کا مارکہ تو ازل سے جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یقیناً حق و صداقت کی راہ میں پہلے انبیاء کرام پہ بھی بڑے مصائب، بڑی تکالیف آئیں. لوگوں نے حق کی خاطر بڑی قربانیاں دی، آرے سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، وطن سے دور کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، بہت زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں. لیکن حق و صداقت کی راہ میں جو قربانی اپنے پورے خاندان کی امام عالی مقام نے دی، اس کی نظیر نہ اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھی، نہ تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہے. ناظرین کرام، امام عالی مقام نے جس بات کو حق سمجھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا ہے، جب شریعت اسلامیہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو امام عالی مقام اگر نہ دین حق کی خاطر کھڑے ہوتے، دین اسلام کی مٹتی ہوئی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اپنا خون نہ دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کے بعد پھر جو مسلسل سارے امام پاک جو تھے ان کو شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے، کسی کو جیلوں میں ڈال کے، اور پھر اس کے بعد نہ امام مالک جو تھے وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے، نہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیل میں شہید ہوتے، اور نہ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے، نہ مجدد الافسانی جیل میں جاتے. یہ جو اسوہ حسینی تھا یہ ساری امت کے سامنے تھا. اور آج بھی جہاں کہیں کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے حق کی خاطر، تو یہ سارا فیض امام عالی مقام کی اس شہادت پاک کا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب امام علی مقام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آپ نے جو اب تک گفتگو فرمائی اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کردار، اپنے نسب اور اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بہت بلند ترین ہیں. دین کیا ہے؟ دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں تک رہیے. صحابہ، اہل بیت، سب کچھ اسی کلمے کی روشنی میں دیکھے جائیں گے کہ کس کا کردار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا حصہ ہے نا، وہی اصل میں دین کا جوہر ہے. لا الہ الا اللہ پہ یہودیت، عیسائیت، یہاں تک کہ ابلیس کا بھی اتفاق ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی اساس ہے. اب جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات فکری، علمی، اعتقادی کہتے ہیں تو وہ کلمے ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. کلمہ پہلے ہے، قرآن، حدیث، تعلیمات دینیہ سب بعد میں ہیں. آپ کو یہ واقعہ یاد ہے کہ جب تثلیث کے وارث آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے توحید پر بہت ضرب کاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں کہ اب علم، فکر کے تمام مراحل ختم ہو گئے، اب رجوع الی اللہ ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ پادری بھی ہاتھ اٹھائیں گے. اور طریقہ یہ ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس کے بعد پھر دعا ہوگی کہ آپ بھی، ہم بھی اپنے عورتوں کو لے کے آئیں اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں اور ہم اپنے نہایت قریب ترین لوگوں کو لے کے آئیں. تو اس مقابلے میں کہ جہاں فیصلہ ہونا تھا تثلیث کے وارثوں اور توحید کے پروگرام کو دائمی طور پر پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے. تو اب یہ طے ہو گیا. پھر پادریوں نے کہا تھا کہ چلو یہاں سے ان کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اگر ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک کے لیے عیسائیت نابود ہو جائے گی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ 40واں کیوں منا رہے ہیں؟ یہ 40ویں کی کیا حیثیت ہے؟ 40واں یا اس نوعیت کی جتنی بھی رسوم ہم کہتے ہیں ان کا دینی طور پر کوئی لازمی حکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی نوعیت کا اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور کوئی ممانعت بھی نہیں، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. بالکل یہ عرف ہے مختلف علاقوں میں، اگر یاد منانے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے ایسے اگر دن طے کر لیے جائیں تو اس میں کسی بھی نوعیت کی کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں روشن خیالی آپ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی 40 کے عدد کی ایک برکت ہے اور اس کا اظہار ہے، اور وہ قرآن سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر اس کے بعد جو انسانی تخلیق ہے 40 کے لفظ کو حدیث شریف کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور 40 سال کی 40 حدیثیں جو یاد اظہار نبوت فرمایا. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہشت میں جو ایک خاص محل عطا فرمائے گا اس میں میرے ساتھ علی ہوں گے، اس میں میرے ساتھ فاطمہ ہوں گی، اور اس میں میرے ساتھ حسن اور حسین ہوں گے. انشاءاللہ دربان ہم ہی ہوں گے. یقیناً. اچھا یہ دیکھیے نا، غلاموں نے تو غلامی بے شک و شبہ، یعنی ایک خاندان ہے اور اس کے افراد ہیں، ان کی ولادت سے پہلے سے بھی بشارات کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی مبارک زندگی لمحے لمحے کو قرآن اور سنت کی تائید ہے.
سبحان اللہ، اور ان کی فضیلتوں کا بیان زبان رسالت پر جاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شان رسالت کوئی معمولی شان تو ہے نہیں، جہاں یعنی اس خانوادے میں تو جبریل نے بھی اجازت لے کے آنا ہے، واہ واہ اجازت کے بغیر وہ بے داخل نہیں ہو اجازت، سکتا۔ جن کے گھر میں جی ہاں، جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ خدا تعالیٰ کی پوری کائنات میں وہ جہان بھی جو ہمیں نہیں معلوم ہے، ان میں بھی اس درجے کا کوئی خانوادہ نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی دہلیز ایسی سبحان نہیں ہے، اللہ، کوئی دہلیز نور ایسی نہیں ہے سبحان اللہ، جس سے نور سے بنا ہوا اور نوریوں کا سردار جبریل بھی بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کون سا تقابل ہے؟ کسی بھی نوعیت کا تقابل تو کوئی بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خانوادہ رسالت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں کن مقاصد کو اپنی ترجیحات میں رکھا، ٹھیک ہے، اور کیا وہ مقاصد امت کے مقاصد بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے۔ وہ فریضہ جو اس خاندان ڈاکٹر پر صاحب عائد آپ ہوا کو تھا، اگر آتا ہے تو وہ پڑھ دیں پھر۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ جی سید صاحب، جناب، امام علی مقام چاہتے تو رخصت بہت آسان تھی، جی غازی صاحب یقیناً ایسا ہوا ہے۔ اس آفرز بھی تھی، جب یہ سلسلہ ختم ہوا ہے خلافت راشدہ کا جناب امام حسن علیہ السلام پہ، اس کے بعد انتہائی درجے کے جبر کے حالات تھے، اور اگر کوئی عزیمت پہ رہا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی روکتے ہیں، اکابر صحابہ زیادہ جو ہیں وہ بھی روکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جو بہنوئی ہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روکتے ہیں، اور سب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، یہ ظاہر کا تقاضا تھا، مجھے خود عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، تو فرمایا کہ اس خواب کا اظہار نہیں کروں گا۔ نبوت کا خواب، اور دیکھنے والا وہ شخص ہے کہ جس کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر وہ اس درجے کے ہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا، اور ان کی عظمت کا صحابہ کرام اکابر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اعتراف کیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیمت کا راستہ تھا، کیونکہ یہ ختم نبوت جو ہے یہ دائمی نبوت ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ سرکار عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اب اس لیے کھل کھیلنے کا راستہ میسر آ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دائمی نبوت ہے، یہ دائمی نبوت ہے، کہیں قیامت تک ہے، کوئی بعد از قیامت دغدغہ، ہے۔ کوئی خدشہ ہے ہی نہیں کہ تصور کے کسی خانے میں کچھ آ بھی سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شہادت کے بعد جی ہاں، شہادت کے یہ بعد بات جو میں نے کی آتی ہے جی ذہن میں، بالکل درست بات ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی ایسا شائبہ اور کوئی ایسا امکان نہیں ہونے دیا کہ وہ بیعت قرار پا سکتا ہوتا۔ کہتا یہ دیکھیں جی ہاں، کوئی نفسیاتی تسکین کا کوئی پہلو اس کے لیے باقی نہیں واہ رہا۔ واہ، اگلی بات یہ ہے کہ کربلا ایک بہت عظیم الشان باب ہے، اور وہ اختتام نہیں ہے اس ابتلا اور آزمائش کا جو خانوادہ اہل بیت پر امتیوں نے اور مختلف دباؤ سیاسی اور سماجی کتاب وفا کا ایک باب جی اور باب اولی، بے شک و شبہ، اور اس کے بعد نسل در نسل عہد با عہد یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے خانوادے کے بھی اکابر اپنے عہد کے ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے عظیم لوگ جن کا ثانی اس عہد میں کوئی نہیں تھا، ان کو شہید کیا گیا، عمر بنی ہاشم، قاسم کیسے رضی اللہ جی ہاں۔ تعالیٰ، اور حضرت حسین علیہ السلام کے خانوادے میں بھی بعد میں امویوں کے دور میں بھی اور عباسیوں کے دور میں بھی، فاطمیوں کے دور میں، فاطمیوں کے دور میں بھی، حتیٰ کہ ہاں، یعنی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو کربلا کے بعد کربلاؤں کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا چل رہی ہے، بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے غازی صاحب کہ کربلا ایک اور حوالے سے بھی چل رہی ہے۔ وہ جو جن کو ہم مقاصد کربلا کہہ سکتے ہیں، جب تک ان کی تکمیل نہیں ہوتی تو مقاصد بھی تو کربلا کے دور سے گزر رہے ہیں نا، واہ، یعنی نظر انداز ہو رہے ہیں، پامال ہو رہے ہیں۔ تو یعنی حضرت امام حسین یا آپ کے خانوادہ یا تھر کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً
اکرام ہے اور اعزاز ہے کہ جی کوئی اس غم کا اظہار کرتا ہے اور اس دکھ کو محسوس کرتا ہے، تو کیا محض دکھ کا اظہار ہی مطلوب اور مقصود ہے؟ اگر مقاصد کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں ہے اور ہم لوگوں نے اسے اپنی ترجیحات میں شامل بھی نہیں کیا ہے، تو یہ خود کربلا سے کم ہے کوئی؟ واہ، یعنی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز ان کی کلمہ گو ہو، ہماری نمازیں ان کی اور ان کے خانوادے کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہوتی ہوں، لیکن ہم ان کے مقاصد سے غافل ہوں۔ واہ واہ، کیا تھے مقاصد کربلا؟ خلافت اسلامیہ جس کی بنیاد ہے توحید اور رسالت پر سبحان اللہ، سبحان اور مساوات انسانی پر، اور جہاں بیت المال کا ایک تصور ہے، اتنا مقدس تصور ہے بیت المال کا جتنا ایمان کا تقدس ہے، واہ، اور وہ بیت المال دینی فرائض سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہے، واہ، اور وہ تصور کہ حکمران وہ ہے جو عوام الناس کے لیے جواب دہ ہے، اور اس کی لگام اور اس کا گریبان پکڑ کے بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ امت کے حقوق کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ واہ، یہ ہیں مقاصد کربلا۔ واہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی، آپ نے سچ فرمایا، بڑا مشکل ہے اس داستان کربلا کو پڑھنا، اور اس سے بڑا مشکل ہے اس کا بیان کرنا۔ چیلم امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ شہیدان کربلا اور شہیدان عزم و ہمت کی قربانیوں کا خوبصورت تذکرہ کرنا، اور ان کے فضائل و محاسن اور ان کے مقاصد اور ان کی قربانیوں کے اثرات اور اہداف کا بیان کرنا۔ اسی مقصد کے لیے آج یہ پروگرام بھی آپ نے ماشاءاللہ اہتمام کیا، اور خوبصورت ٹاپک ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی اس وجہ سے تمام شہیدوں کی قربانیوں سے منفرد ہے کہ ایک تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی بڑی فورس کے زمانے کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے صدائے حق بلند فرمائی۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جس نے ابدالآباد کے لیے، آنے والے ہر دور کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے جذبے کو طے کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے آپ کی ایک تو اہمیت اور پھر آپ کی قربانی کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے درمیان امت آں کیواں جناب، ہم چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اس امت میں حیثیت اس طرح ہے جیسے سورہ اخلاص کی قرآن میں حیثیت ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اسی طرح پوری امت کا خلاصہ اور پوری امت کا مرکزی نقطہ حضرت امام حسین کی ذات والا ہے، جنہوں نے قربانی دے کر اسلام کو حیات نو دی ہے، جنہوں نے قربانی دے کر آنے والے لوگوں کو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ اور طاقت دی ہے، جواز دیا ہے۔ آپ اگر اس وقت سرنڈر کر لیتے تو پھر کبھی کوئی باطل کے خلاف کھڑا نہ ہوتا۔ اسی لیے اقبال دوسری جگہ کہتے ہیں
کہ کہتے ہیں خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابیدہ را بیدار کرد. کہتے ہیں آپ کے خون نے دراصل آنے والی امت کو ظلم کے خلاف بیدار کیا ہے، وہ جذبہ اور سوچ دی ہے. اسی طرح حضرت امام علی مقام کی قربانی یوں بھی بڑی اہم ہے کہ آپ اس باپ کے فرزند ہیں جو بسم اللہ کی با ہے. کہا نا جی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، یعنی فی معنی ذبح عظیم آمد پسر. تو آپ بسم اللہ کی با ہیں والد گرامی، اور بیٹا وہ ہے جو ذبح عظیم کا مصداق ہے. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی حیثیت جس شخص کی ہے، ان کا یوں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر قربان ہو جانا، اور پھر اس کے بعد آنے والی امت آج تک باطل کے خلاف جو جذبے دیکھ رہی ہے، یہ دراصل اسی قربانی کے اثرات ہیں جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. پیر صاحب، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی کس غم میں ہیں. شہزادی شہر بانو ہیں، ام فروہ ہیں، ام البنین ہیں، یہ سب. اور پھر وہ سید کیا کہتے ہیں جناب سجاد جو ہیں، امام زین سید الساجدین، وہ جس حالت میں وہاں سے لائے گئے ہیں اور اب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ 40واں بعض لوگ اس پہ معترض ہو جاتے ہیں کہ یہ 40واں کیوں ہے. اس پہ بھی ذرا میرے خیال بات کریں. معترض ہونا تو دین سے فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. 40 دنوں کا تصور تو قرآن حکیم عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے اعتکاف پہلے 30 دن کا فرمایا، شب کا فرمایا، اور 10 دن پھر اس میں اور بڑھا دیے گئے. تو یہ ایک برکت والا عدد ہے، اور اس میں کچھ رمز ہیں، کچھ لطیف اشارے پائے جاتے ہیں. تو یہ 40ویں دن اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق کہہ لیں یا اس نے انتخاب کہہ لیں اس دن کا، کہ شہیدان کربلا کی واپسی ہوتی ہے میدان کربلا میں. اور جب یہ ہستیاں واپس تشریف لاتی ہیں تو ایک چیز جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے تھوڑا واضح آپ کے توسط سے میں واضح کروں، کہ سرہائے مبارکہ جو چونکہ لشکر اشقیاء کاٹ کر انعام لینے کے لالچ میں اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور یزید کے دربار میں اور وہیں کوفہ و دمشق کے درباروں میں وہ مشہور واقعات ہوئے دندان مبارک کے ساتھ جسارت کے، جسے ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ سرائے مبارکہ شہداء کے واپس لے کر یہ مقدس قافلہ آیا تھا، اور پھر کربلا معلیٰ میں آ کر ان کی تدفین جو ہے سرائے مبارکہ کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی روحانی بصیرت کے ساتھ جہاں جہاں کسی شخصیت کا ہستی کا مدفن تھا وہاں ان کی تدفین کی ہے. سرائے مبارکہ کی سرائے مبارک کی تدفین کی گئی. جو مختلف مقامات مشہور ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے حوالہ سے، اس کے ضمن میں یہ ہے کہ جاتے ہوئے جہاں جہاں وہ سر مبارک روکا گیا، ٹھہرایا گیا، رکھا گیا، وہاں سے چونکہ کرامات کا ظہور ہو رہا تھا تو مشہد حسینی اس نسبت سے وہ معروف ہو گئیں جگہ جو ہیں. محققین کی رائے یہی ہے کہ سرائے مبارکہ واپس جو ہیں، چونکہ وارث موجود تھے، سیدہ زینب بھی موجود ہیں، حضرت امام سجاد بھی موجود ہیں، تو سرائے مبارکہ شہداء کے وارث جو موجود ہیں، تو سرائے مبارکہ کی تدفین لاجیکلی وہی ہونی تھی جہاں اجسام طیبات تھے. اچھا جی، اب اس دن ہوا کیا؟ اب جب وہ تشریف لائے تو یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کربلا کے سب سے پہلے زائر جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، یہ بہت رازدار، اس قافلہ سے بھی پہلے پہنچے، اس سے پہلے پہنچے، ان کے استقبال کرنے والوں میں ہیں. وہ چونکہ رازدار صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان سے بہت سی معرفت کی کلام حضور فرمایا کرتے تھے. اور یہ مشہور حدیث جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میرا انہیں سلام کہنا ہے، اس کے بھی آپ ہی راوی ہیں، آپ سے ہی کلام حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو جب یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، زائر تھے، اور پھر جب قافلہ اہل بیت اطہار کا آنے کا سنا تو قریب جو بستی تھی بنو اسد کے لوگ جو تھے اسدی، وہ بھی وہاں پہنچے، اور یوں حضرات اہل بیت اطہار کا وہاں جلوہ افروز ہوئے. اور جو غم کی کیفیت ہے جو وہاں ان کے دلوں پہ بیت رہی ہے، تو کہاں اتنے کسی کے پاس غم ہیں، کہاں اتنے
کسی کے پاس غم ہیں، زمین نینوا پر جو رقم ہیں، واہ واہ، یہی نیچے کہیں ہے باب جنت، ہاں ہاں ہاں، یہی نیچے کہیں ہے باب جنت جہاں آل محمد کے قدم ہیں۔ واہ واہ، کتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہستیاں دے کر لوٹ رہی ہیں۔ ریشم، وہ جو حالت اسیری ہے، اس کا ایک خوبصورت شعر اس کی مناسبت سے یاد آ رہا ہے، آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ریشم سے لوگ آہنی بارش رضائے رب، واہ، ریشم سے لوگ آہنی بارش رضائے رب، ہفت آسماں کا دیکھ کر چہرہ اتر گیا۔ واہ 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 واہ، کتنے عظیم لوگ اور کتنا بڑا امتحان، یہ یقیناً انہی کی شان تھی اور یہ اس امتحان سے سرخرو ہوئے۔ کتنے غمگین تھے اہل بیت اطہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائث صاحب، اگر ایک درد دل رکھنے والا شخص، اس کے سینے میں اگر پتھر نہ ہو، دل ہو، تو وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کی جو شہادت ہے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے اس قافلے کی جب مدینہ طیبہ سے روانگی ہوئی تو وہ مدینہ طیبہ سے روانگی کا وہ منظر ہی بڑا رقت آمیز ہے۔ واہ واہ، اس کو پڑھ کر انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ شہادت تو بعد کے واقعات ہیں۔ درست بات۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس نے زمانے کو قیامت تک کے لیے ایک معیار دیا، خیر اور شر کا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کا، اور دو کردار سامنے آگے کہ اب جب بھی حق کی آواز بلند ہوگی وہ حسینی آواز کہلائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو برائی کی آواز ہوگی وہ یزیدی آواز کہلائے گی۔ یعنی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ طاقت حق ہے، جی بالکل، اور وہاں کربلا میں ثابت ہوا کہ نہیں، حق طاقت ہے۔ جی بے شک، بہت دوسری خوب، بات غازی صاحب یہ کہ بہت خوب، شہادت امام علی مقام کی اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شہادت امام علی مقام اصل میں شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ شہادت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر ہم خود دیکھ رہے ہیں آج کہ جس قدر شہرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملی وہ اور ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خانوادے کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے اندر ارشاد فرمایا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت اور قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ یعنی قرآن پاک کا حکم نص قطعی ہو گیا، جی بالکل، اہل بیت اطہار سے محبت نص قطعی سے ثابت ہے۔ بالکل۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں اور ان میں سے ایک آپ کا جو فرمان ہے وہ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس بندے کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ پھر یہ اہل بیت کرام جو اصل میں دیکھا جائے تو سورہ کوثر کے لفظ کوثر کا اولین مصداق یہ اہل بیت ہے، ان کے فضائل کو، ان کے ساتھ محبت کو، جی بالکل، اگرچہ مفسرین نے دوسرے معنی بھی بہت سارے لیے ہیں لیکن اولین مصداق اکثر کے نزدیک اہل بیت کرام ہے، کیونکہ اس کا جو پس منظر اور شان نزول ہے وہ اسی حوالہ سے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان اہل بیت میں سے جو مقام حسنین کریمین کو حاصل ہوا، نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، قدرت نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن ہیں آدھے سے حسین، کہ اصل میں سایہ مصطفیٰ کا پرتو تھے یہ دونوں ہستیاں دیون ذات۔ اور پھر فرمایا کہ پارا آئے سخف گنچا آئے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ نبی علیہ السلام بازار سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو آپ ان کے پیچھے بھاگے، پھر ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کی رخساروں پر بوسہ دے کر ان کے منہ کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگا کر فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور حسین سے محبت رکھنے والے سے تو بھی محبت فرما۔ اچھا جی، اپنا مفتی صاحب، غمگین ہونا جو ہے ان واقعات پہ
یہ تو ایمان کی نہیں ظاہر کرتا اندر ایمان؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین ایک زانو مبارک پر اور سیدنا ابراہیم دوسرے زانو پر، اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج پیش کیا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اس معنی میں قبول فرما لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حیات مدید دے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ ذکر کی ہمارے مشائخ نے کہ جڑے گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں ان کی اولاد بھی نبی ہوتی تھی۔ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اس طرح قائم رہتی، انہیں نبی نہ بنایا جاتا تو ان کی دل آزاری ہوتی، تو سرکار کریم علیہ السلام کے فضائل کے تکمیل کے لیے آپ کو اولاد بھی دی گئی، اور چونکہ خاتم النبیین آپ ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں وصال ہو گیا، اور آپ کی نسل پاک کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا۔ اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کی بھی اولاد پاک، جی بالکل، دونوں حسنین کریمین کی اولاد، میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو۔ جی بالکل۔ ذکر ہو رہا تھا کہ تکلیف حضرت امام حسین سے کیا نبی کریم علیہ السلام بھی تکلیف محسوس فرماتے ہیں؟ بالکل، میں نے حدیث بھی پیش کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو تکلیف وہ تھی جو سیدنا امام علی مقام کو کربلا میں پہنچی اور سرکار کو پہنچی۔ دوسری تکلیف کی صورت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی نازیبا گفتگو کرے جس سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں کمتری ثابت کرنا چاہے، جو کر نہیں سکتا کوئی، لیکن وہ کوشش کرے، اس سے بھی سرکار تکلیف محسوس فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے طے کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر امام حسین نا حق ہوتے کربلا میں اور یزید حق پر ہوتا اور اسے شہزادہ یا اسے امیر المومنین کہنا بجا ہوتا، تو پھر سیدنا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار کیسے ہو گئے؟ سرکار کا ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہنا ان کے حق ہونے پر، ان کی قربانی صحیح ہونے پر، مقبول ہونے پر، ان کے فضائل آفتاب و مہتاب سے بڑھ کر ہونے پر آپ نے نص سری فرما دی۔ اب اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سامان کر رہا ہے، اور یہ وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف دینے والے پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا جی، جس آدمی نے آ کے خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک غلام عطا کیا تھا اور بڑی خوشی فرمائی، اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دایا جس کے پاس ان کو دیا گیا تھا عرب کے رواج کے مطابق، وہاں روز آپ تشریف لے جاتے تھے اور روز ان کو سونگتے، ان کو گود میں اٹھاتے، ان کو پیار کرتے، ان کو چومتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔
سورۃ الرحمن کی فضیلت ہے. 41 دن تک روزانہ 41 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سے اس گھر سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جہاں 41 روز تک یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے. شرط یہ بالآخر 11 مرتبہ روزانہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور تمام مصائب میں صبر و تحمل سے کام لینا یہی اصل بہادری ہے اور اسی کا نام حقیقی کامیابی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی اختر حسین قریشی صاحب. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، 2-4 آنسو رو کر، 2-4 آنسو رو کر جس نے
نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔